تو رونا ترک کر دے یا ریاکاری سے بچنے کی کوشش کر؟ اس میں یہ رونا تو اب یہ اصل میں رونا میں نے عرض کیا نا کہ یہ آنکھیں راستہ ہیں، اصل ترجمانی دل کی ہے۔ واہ۔ اب اگر دل میں مال کی محبت بھری ہوئی ہوگی، دل میں عالی شان مکان کی خواہش نے غلبہ کیا ہوا ہے، دل میں بری صحبتوں کا جو شوق ہے وہ پالا ہوا ہے، تو آپ بتائیے کہ اس دل میں خوف خدا کی کیفیت کیسے غالب ہو پائے گی؟ تو دل کے اندر تو مختلف کیفیات کا غلبہ ہوتا ہے نا، کیفیات کی ترکیب ہوتی ہے۔ اب کون سی کیفیت غالب ہے یہ ہمارے ہاتھ میں۔ تو دل اب یوں سمجھیں جسم ہے انسان کا، اگر ہم اسی جسم کو دھوپ میں لے جائیں تو اس جسم سے پسینہ بہہ نکلے گا، اور اسی جسم کو اگر ہم برف باری والے موسم میں لے جائیں تو یہی جسم سردی سے کپ کپانا شروع کر دے گا۔ تو جسم ایک ہے، ریئیکشن دو ہیں کہ گرمی میں گئے تو اسی جسم سے پسینہ نکلنا شروع ہو گیا، اور برف باری کے علاقے میں گئے تو اسی جسم نے کانپنا شروع کر دیا۔ تو جسم ایک ہے، اسی طرح دل بھی ایک ہے۔ تو ہم یہ دیکھیں کہ ہم اس دل کو کس قسم کی کیفیات میں لے کے جا رہے ہیں۔ صحیح۔ تو اگر ہم اچھی صحبت میں لے کے جائیں گے، اگر ہم اس کو ایسی صحبت میں لے کے جائیں گے جہاں پر سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی نعت پڑھی جا رہی ہو، جہاں پر تلاوت قرآن ہو رہی ہو، اس طرح اور خوف خدا عز و جل کی جہاں پر روایات بیان ہو رہی ہوں، تو پھر اس دل پر کچھ نہ کچھ وہ اثر ہونا شروع ہوگا۔ وہ کہتے ہیں نا دلوں کو زنگ بھی لگ جاتے ہیں، اور وہ زنگ کس سے اترے گا؟ اللہ کی یاد سے اترے گا۔ اللہ کی یاد سے، سبحان تو یہ زنگ اصل میں لگتا ہے اسی قسم کی محفلوں سے۔ بازار میں، بازار کو وہ شیطان کا گھر بھی کہا گیا نا، ایک خاص معنوں کے اعتبار سے، اس کی بھی شرح ہے، وہ اس طرف میں نہیں جاتا، لیکن بازار کی پذیرہ ہی نہیں ہے۔ اب یہ غور کریں کہ بازار میں جب جاتے ہیں تو ایک سے ایک چیز ایسی سجا بنا سنوار کے انہوں نے رکھی ہوتی ہے کہ وہ دل کرتا ہے یار یہ بھی لے لو، یہ بھی لے لو، یہ بھی لے لو، یہ بھی لے لو۔ تو ہوتا کیا ہے کہ جتنی مرتبہ بازار جائیں گے اور جتنی دکانوں کو دیکھیں گے، جتنی وہاں پر چیزیں بک رہی ہیں دیکھیں گے، دل میں خواہش آئے گی جی کہ یار میں یہ جو ہے نا، یہ جو جوسر ہے یہ لے لوں، اچھا یار یہ والا موبائل لے لوں، اچھا یار یہ ایئر کنڈیشن بک رہا ہے یہ بھی لے لوں، اچھا یار یہ گاڑی کیسی زبردست ہے یہ لے لوں۔ اب آپ بتائیے کہ وہ جب یہ چیزیں دیکھے گا تو اس کو قبر یاد آئے گی، یہ چیزوں کی خواہش غلبہ کرے گی؟ اچھی بات، اچھی مثال۔ تو جیسی جگہ ہم جائیں گے ویسی ہی کیفیات غالب ہوں۔ یعنی اگر اچھوں میں جائیں گے، اجتماع میں جائیں گے، اجتماع ذکر و نعت میں جائیں گے تو پھر ایسی کیفیات پیدا ہوں۔ اچھا، کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی خوف خدا سے یا اس طرح کے معاملات کے لیے رونا ثابت ہے؟ کیا فرمائیں گے عامر بھائی؟ جی بالکل حضور، ماشاءاللہ حضرت نے جس طرح آنسوؤں کے اقسام بیان کی، اس میں افضل ترین رونا جو ہے وہ خوف خدا کے سبب رونا ہے، اور یہ نجات کا ذریعہ بھی ہے۔ تو یقیناً میرے آقا سید المعصومین ہیں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، لیکن آپ سے بھی رونے کے واقعات ثابت ہیں کہ آپ نے خوف خدا کے سبب گریہ و زاری فرمائی۔ آپ علیہ السلام، صحابہ کرام علیہم رضوان، دیگر انبیاء علیہ السلام سے بھی رونے کے واقعات ثابت ہیں، حتیٰ کہ فرشتے جو کہ معصوم ہیں، خطا سے محفوظ ہیں، ان سے بھی خوف خدا کے سبب رونے کے واقعات ملتے ہیں ہمیں۔ میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ایک مرتبہ جنازے کے ہمراہ شریک تھے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم قبر کے کنارے بیٹھے اور اتنا روئے کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی چشمان اقدس سے نکلنے والے آنسوؤں سے مٹی نم ہو گئی۔ پھر فرمایا، اے بھائیو، اس قبر کے لیے تیاری کرو۔ ایک اور موقع پر سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ارشاد فرماتی ہیں کہ رات کے وقت میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم گھر کے ایک کونے میں کھڑے ہو گئے اور رونے لگے، پھر وضو کر کے قرآن پاک پڑھنا شروع کیا تو دوبارہ رونا شروع کر دیا، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی چشمان مبارک سے نکلنے والے آنسو زمین تک جا پہنچے۔ اتنے میں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر ہوئے تو آپ کو روتے ہوئے دیکھ کر عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ حالانکہ آپ کے سبب تو اگلوں اور پچھلوں کے گناہ بخشے جاتے ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا میں شکر گزار بندہ نہ بنوں؟
اور مجھے رونے سے کون روک سکتا ہے جبکہ اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی۔ ترجمہ کنز الایمان: بے شک آسمانوں اور زمین کی پیدائش اور رات اور دن کی باہم بدلیوں میں نشانیاں ہیں عقل مندوں کے لیے، جو اللہ کی یاد کرتے ہیں کھڑے اور بیٹھے اور کروٹ پر لیٹے، اور آسمانوں اور زمین کی پیدائش میں غور کرتے ہیں۔ اے رب ہمارے، تو نے یہ بیکار نہ بنایا، پاکی ہے تجھے، تو ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا لے۔ پھر مزید میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے بلال، جہنم کی آگ کو آنکھ کے آنسو ہی بجھا سکتے ہیں۔ ان لوگوں کے لیے ہلاکت ہے جو یہ آیت پڑھیں اور اس میں غور نہ کریں۔ اسی طرح سے حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام سے بھی کے بارے میں مروی ہے، فرمایا کہ جب حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو خوف خدا کے سبب اس قدر گریہ وزاری فرماتے کہ 1 میل کے فاصلے سے ان کے سینے میں ہونے والی گڑگڑاہٹ کی آواز سنائی دیتی۔ سبحان اللہ۔ ایک دن سیدنا داود، یہ بھی اللہ کے بہت برگزیدہ نبی ہیں، فرماتے ہیں کہ ایک دن سیدنا داود علیہ السلام لوگوں کو نصیحت کرنے اور خوف خدا دلانے کے لیے گھر سے باہر تشریف لائے، تو آپ کے بیان میں اس وقت 40,000 لوگ موجود تھے، جن پر آپ کے پر اثر بیان کی وجہ سے ایسی رقت طاری ہوئی کہ 30,000 لوگ خوف خدا کی تاب نہ لا سکے اور انتقال کر گئے۔ اللہ اکبر۔ ایک اور نبی علیہ السلام، سننے والے بھی ایسے ہوتے تھے۔ مطلب یہ ایسا رونا، اب دیکھیں نا کہ یہ انبیاء علیہم السلام کے واقعات، کیا بات، اور انبیاء علیہم السلام معصوم عن الخطا ہیں، جی، کہ معصوم ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو معصوم بنایا، گناہوں سے بچا لیا۔ بالکل۔ تو اب وہ تو ایسی گریہ زاری کریں اور ایسی اشک باری کریں، اس کے پیرالل اگر ہم اپنے آپ کو دیکھیں، ان واقعات کو سامنے رکھیں، چند ایک واقعات جو بیان ہوئے، اس کے علاوہ بھی حضرت یحییٰ علیہ السلام کا، حضرت شعیب علیہ السلام کا، حضرت یعقوب علیہ السلام نوح کا، علیہ السلام، حضرت نوح علیہ ان کا السلام، نام ہی نوح ہو گیا۔ جی، وہ رونے کی وجہ سے، ان کو اشک باری کی وجہ سے نوح کہا گیا۔ اصل نام تو آپ کا عبد الجبار۔ جی بالکل۔ تو اب یہ تو روئیں، اور ہم اپنی طرف دیکھیں فی زمانہ، مدنی چینل کے ناظرین بھی غور کریں کہ ہماری کیفیت کیا ہے کہ ہم معصوم نہیں ہیں گناہوں سے۔ اچھا، دوسرا ہے کہ گناہوں میں ہمارا ملوث ہونا کس قدر ہے، کسی کا کام کسی کا زیادہ، یہ ہر شخص اپنے بارے میں جانتا ہے۔ نمازوں کی پابندی کا معاملہ ہر ایک سمجھ سکتا ہے کہ کتنا وہ نمازوں کا پابند ہے، نیکیاں کرنے کے حوالے، پھر گناہوں سے بچنے کے حوالے سے کہ کتنا وہ گناہوں سے بچتا ہے، بد نگاہی سے کتنا بچتا ہے، غیبت سے کتنا بچتا ہے، جھوٹ سے کتنا بچتا ہے۔ جب جھوٹ کی صورتیں ہیں، بعض جھوٹ گناہ کبیرہ ہیں، بعض جھوٹ گناہ صغیرہ ہیں، اور بھی جھوٹ کی اقسام ہیں۔ تو اسی طرح سے تہمت، بہتان، پھر بغض و کینہ، آپ کل بھی بیماریاں لے لیجیے، حسد لے لیجیے، پھر تکبر لے لیجیے، پھر وہ یہ کہ وہ بدگمانی، اب اس قسم کے، پھر کمائی کے معاملات، اب حلال کما رہا ہے، حرام کما رہا ہے، اب یہ سارے معاملات پر غور کریں، تو اس کے بعد ضمیر سے سوال کریں کہ کیا یہ رونے کا مقام ہے یا نہیں۔ ہمیں تو زیادہ رونا چاہیے، تو ہمیں تو زیادہ رونا چاہیے حضرت۔ لیکن میں یہ سمجھاؤں، مجھے یہ بات کہنے دیجئے کہ یوں لگتا ہے کہ یہ آنسو اور یہ رونا، یہ بھی اللہ کی ایک نعمت ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو جتنا برگزیدہ ہوتا ہے اسی قدر اسے رونے والی نعمت زیادہ عطا کی جاتی ہے۔ بالکل نہیں، جو انبیاء کرام ہیں یا فرشتے معصومین ہیں وہ زیادہ رو رہے ہیں، جو صحابہ ہیں پھر ان کا درجہ ہمیں نظر آتا ہے، تو پھر دیگر اولیاء اعظام کے رونے کی باتیں ہیں، اور جو جتنا بدکار ہے، جو گناہوں میں پڑا ہے، وہ اتنا ہی کم رو رہا ہے۔ تو یہ تو ایک نعمت کی کمی کو لگ رہی ہے۔ یہ بھی بالکل یہ کہ رونے والی آنکھیں مانگو، رونا سب کا کام نہیں۔ اگلا مصرع کیا ہے؟ ذکر محبت عام ہے لیکن سوز محبت عام نہیں۔ سوز میں اس تو شعر کے اندر بہت زبردست بات سمجھا دی گئی کہ اب رونے والی آنکھیں ہم مانگیں کہ وہ آنکھیں کہ جو خوف خدا سے رونے والی ہوں۔ یہ حضرت منصور بن زازان رحمت اللہ تعالیٰ علیہ جب نماز پڑھتے تو رویا کرتے،
اچھا اور اپنے امامے کا ایک بل اتار کر پھر اس سے جب آنسو پونچھتے یہاں تک کہ سارا امامہ تر ہو جاتا، بھیگ جاتا، پھر اس امامے کو دھوپ میں پھیلا کے خشک کیا گیا۔ اب کتنے آنسو، اب ہم اچھا یہ واقعہ جب سنتے ہیں نا، ارے یار یہ کیسے ہو سکتا ہے، کیسے ہو سکتا ہے؟ صحیح۔ تو بھائی یہ ایسے ہو سکتا ہے کہ آپ بھی تو کبھی روئے ہوں گے زندگی میں۔ آپ نے کبھی بچے کو دیکھا ہے کہ جب وہ ضد پر آتا ہے کہ مجھے یہ چیز چاہیے تو پھر 15 منٹ آدھا گھنٹہ تو کہیں نہیں گیا، وہ بالکل روتا رہے گا، رو 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 کہ جناب اس نے پورا چہرہ اپنا گیلا کیا ہوتا ہے، یہاں سے بھی شرٹ جو بھی قمیض اس نے پہنی ہوئی ہے وہ گیلی کی ہوتی ہے، اور اب آپ بچے کو دیکھو پھر آپ کہتے ہو کہ یار یہ اتنا رو رہا ہے۔ تو وہ بزرگ جب رویا کرتے تھے، ایک اور کہ حضرت سیدنا ثابت بنانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی آنکھیں دکھنے لگیں اور نظر کمزور ہو گئی۔ حکیم نے کہا کہ اگر آپ رونا چھوڑ دیں اور سجدہ کرنا چھوڑ دیں، یعنی سجدہ نہ کریں، ویسے وہ جو بھی صورت ہوتی نماز کی، تو میں آپ کا علاج کر سکتا ہوں۔ تو آپ رحمۃ اللہ تعالی نے فرمایا کہ ان دو چیزوں کے بغیر میرا زندہ رہنا دشوار ہے، تم جاؤ، تمہارے علاج کی مجھے ضرورت نہیں۔ واہ سبحان اللہ۔ تو یہ آنسو رونا زندگی بنا لیا، رونا زندگی بنا لیا۔ بالکل، کہ نماز میں ایسی گریہ زاری کرتے اور رویا کرتے تھے۔ حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کا بہت مشہور واقعہ ہے کہ جب انہیں ذمہ داری ملی، خلیفہ بنے، اس وقت رونا شروع کر دیا کہ میں اس ذمہ داری سے عہدہ برا ہو سکوں گا یا نہیں۔ اچھا، پر ایک مرتبہ آپ روئے تو جب زوجہ نے پوچھا کہ کیوں رو رہے ہیں تو کہا کہ مجھ پر ذمہ داری ہے، اور فرات کے کنارے بکری کا بچہ بھی اگر بھوکا پیاسا مر گیا تو عمر اس کا جواب دہ ہوگا۔ اچھا، ایک دفعہ عجیب وہ معاملہ ہوا کہ آپ بیٹھے تھے اور اشک باری کرنا شروع کر دیا، رونا شروع کر دیا۔ اب جو کوئی آیا گھر والا، مطلب وہ بیٹی تھی یا زوجہ تھیں، اب وہ آئیں تو وہ بھی دیکھ کے رونا شروع ہو گئی، زوجہ آئیں تو وہ بھی رونا شروع ہو گئی، بیٹے آئے تو وہ بھی رونا شروع ہو گئے۔ اب دیکھیں تو سارا گھرانہ بیٹھا رو رہا ہے۔ واہ۔ اب ان میں سے کسی کو یہ نہیں پتا کہ دوسرا کیوں رو رہا ہے۔ ایسی کیفیت یہ کرم کی طرح دوسرے کی طرف۔ اب آپ ہمارے جو فی زمانہ ہمارے گھروں کے اندر کی کیفیت، مدنی چینل کے ناظرین بھی غور کریں کہ ہمارے گھر کے اندر دن بھر میں جتنی گفتگو ہوتی ہے، جس موضوع پر کلام ہوتا ہے، آپ بتائیے کہ اس میں سے کتنے فیصد خوف خدا کے بارے میں یا فکر آخرت، فکر قبر کے بارے میں، آخرت کی فکر کے بارے میں، یا گناہوں کے عذابات کے بارے میں، یا گناہ سے بچنے کی سوچ کے بارے میں، نیکیاں کرنے کے شوق کے بارے میں کتنی گفتگو ہوتی ہے؟ وہ فیصد نکال لیں، آپ کو پتہ چل جائے گا ہمیں رونا کیوں نہیں آتا۔ ظاہری سی بات ہے کہ جب گھر کے اندر ایک موضوع چھیڑے گا ہی نہیں، گھر کے اندر ہر وقت یہ باتیں ہوں گی، کون سی گاڑی ہونی چاہیے، گاڑی نہیں ہے تو کون سی لینی چاہیے، اب لینے کے طریقے کیا ہوں گے، اچھا گھر اپنا نہیں ہے کرائے کا ہے، روزانہ اس پہ گفتگو ہوگی کہ اپنا گھر کیسے بنے۔ خواب میں بھی یہ گھر ہی ہوتا ہے نظر نا، آئے۔ روزانہ بیٹھ کے خواب دیکھتے ہیں، اور ایسے ایسے خواب ہوتے ہیں اشفاق بھائی کہ اب بیٹھے نا جب گھر والے سارے، اب باپ بھی بیٹھا ہوا ہے، بیٹے بھی بیٹھے ہوئے، سارا گھرانہ بیٹھا ہوا ہے، اب وہ ایک نے گفتگو شروع کی کہ یہ کام کرتے ہیں نا اس میں نفع تھوڑا زیادہ ہے، دوسرے کہتے ہیں ہاں سمجھ میں تو آتا ہے، اب وہ تیسرا کہے کہ ہاں یوں کرتے ہیں اور اس طرح سے کام شروع کرتے ہیں، یہ سرمایہ آئے گا۔ اب سارے وہ گفتگو کرتے 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 کہتے ہیں جناب پھر یہ بنائیں گے، وہ فیکٹری بن جائے گی، پھر اس طرح سے ہمیں بچت ہوگی، اس طرح سے یہ کریں گے وہ کریں گے، پھر ایک وقت ایسا آئے گا کہ ہمارا گھر بن جائے گا۔ وہ بیٹھے بیٹھے اپنا پورا بنگلور تیار کر لیتے، تعمیر کر لیتے ہیں، اور جب وہاں سے اٹھتے ہیں تو وہی خالی کرسیاں ہوتی ہیں۔ اب آپ دیکھیے کہ ہمارے گھروں میں نہیں کرنی چاہیے، یہ نہیں ہوتا، یہ ہر دوسرے گھر کی ہوتا پریکٹس تو ہے۔ پلاننگز کرنا چاہیے نا۔ اتنے گھر ایسے ہیں جہاں ہمارے ہاں کوئی نیکی کی بات ہوتی ہو، کوئی نمازوں آپ کی یہ ترغیب سمجھا کی رہے بات ہیں ہوتی کہ اس چیز کی ایسی کثرت ہے کہ مطلب دنیا داری آخرت کا کوئی سوچتے ہی نہیں ہے۔ مطلب ایک پلاننگ دونوں ملاقات ہوگی، دوسرے ایک دوسرے کے گھر جائیں گے، وہ معلومات لے گا، وہ یہ پوچھے گا کہ بیٹا کیا کر رہے ہو آج کل، وہ اگر بتائے کہ میں نماز سیکھ رہا ہوں، کام دھندا کیا کرتے ہو، سائیڈ پہ مولویوں کے ساتھ چلے گئے،
اور نماز سیکھنا فرض ہے یار, وہ یہ مسلمان ہے. اللہ اچھا وہ اگر میرے بیٹا میں وہ نوکری کا پوچھ رہا تھا, اب اگر یہ نوکریوں کی تفصیل بتانا شروع کرے تو بھلے اس کو آدھا گھنٹہ بٹھا لے, اور اگر یہ کہیں کہ میں نماز سیکھ رہا ہوں, میں آپ کو بتا دوں کہ رکوع کیسے کرتے ہیں صحیح, اس کو کام یاد آ جائے گا, کوئی انٹرسٹ نہیں, کام یاد آ جائے گا کہ جناب وہ مجھے کام ہے تھوڑا, میں آ رہا ہوں ابھی. تو یہ ہماری حالت ہے. اب ایسے وقت ہم کہتے ہیں ہمیں رونا نہیں, کیا آنسو نکلیں گے. یعنی مائنڈ سیٹ ایک پلاننگ ہے دنیا کی, اور ایک پلاننگ یہی ہے جسے ہم فکر مدینہ کہتے ہیں. اگر اس نہج پہ ہم سوچیں اور اس نہج پہ سوچنا شروع کریں تو یقیناً رونا بھی آئے گا اور قبر و آخر کی فکر بھی نصیب ہوگی. سبحان اللہ. نوشاد بھائی, for English viewers, your some words about tears. اگر ان کی ذمہ داری بڑھ جاتی ہے, کیونکہ جتنا میٹیریلسٹک معاشرہ زیادہ ہوتا ہے وہاں اتنی ہی زیادہ اس قسم کی گفتگو کی ضرورت ہے. تو آپ پوری ذمہ داری کے ساتھ ان کو بتائیں انگلش ہمارے ویور کو کہ کس طرح رونا چاہیے. Definitely. Our topic is about the tears of the awliya Allah, the pious ones. And you see, our priorities are all wrong, most people. That there is a saying in English, a muhawara, that humor is the best medicine. That to laugh, this is a good ilaj for you, a good cure for you. But our deen doesn't teach us this. Yes, smiling, this is sunnah at the appropriate times. But our deen teaches us, and what the Rasulullah sallallahu alaihi wasallam teaches us, what Sahaba Ikram, what awliya Allah, what they teach us is something else. That to cry, in this you can get your ilaj. Ilaj from safety from sins. If you cry in the fear of Allah Azza wa Jal, this will remind you about your qabr, these kind of things. So this should be our mentality. As Bapu said, that it's all in the mindset. If our mindset is made that, you know, we must put this fear of Allah Azza wa Jal in our hearts. We must cry in the court of Allah Azza wa Jal. Then we can. Yes, people cry for different reasons. Sometimes they cry because of sadness. Different occasions, whether you lose somebody or you lose something, some materialistic thing, or because of joy or happiness. If you see somebody, a loved one maybe, or you see somebody that you lost or did not see them after a very long time, when you see them, then the tears of joy, they call it tears of joy, this comes out as well. And like for us, we are trained, especially in Madani Mahol, that when anything you hear or you listen or you see about Medina, automatically you start getting emotional. When you see Gumbad-e-Khazra, the green dome, for example, when you see Medina Sharif, when you see somebody who's going to Medina Sharif, that person himself will cry, and others as well. When the person is leaving Medina Sharif, same again, he will cry as well. So it's all in our mindset. When we listen to Naat Sharif, we will cry. But the best and the greatest crying is crying in the fear of Allah Azza wa Jal. Now this we can only get if we in that company, in that suhbah where people are always talking about the qabr, people are always talking about the fear of Allah Azza wa Jal, the punishment and adhab of Allah Azza wa Jal. Unfortunately, we don't have this today in many places. Yes, Dawud Islami and others like Dawud Islami is doing this, providing that facility for us, all these Madani activities where, like Ijtima for example. You know, one example I'll give you, a real example. Back home in South Africa, there was a new Muslim, and I was told to teach him, like, and so the first Ijtima he came for, a new Muslim, first Ijtima he came for. Now he didn't know what is Ijtima, what is dhikr, these kind of things. So I told him, I tried to explain to him before the Ijtima that this is what's going to happen in the Ijtima. Qiraat time, Naat time, dhikrullah, you must join the dhikr. So he was interested, what is this dhikr and these kind of things. I said, you must repeat when everybody is saying Allah and the names of Allah, these kind of things. So when the dhikr started, I didn't know this at that time. Only after the Ijtima I found out. After the Ijtima he came to me and he was very sad, he was looking very sad. And he said, you know, my brother, tell me something. When the dhikr was going on, I was making the dhikr and I started to cry. He asked me why was I crying. I don't know why I was crying. So I told him this is the effect of the dhikr. This is the effect. If a person has that fear of Allah Azza wa Jal, the closeness of Allah Azza wa Jal, then this thing happens to him. And he was very sad and happy also that, you know, he's getting this fear of Allah Azza wa Jal in his heart. So these are like Madani Bahari, we can say. MashaAllah. People ask, you know, the awliya Allah, la khawfun alayhim, they don't have any fear. So why do they cry? And some ulama have said that they have one fear, and that is to go far away from Allah Azza wa Jal. They have reached closeness to Allah Azza wa Jal. That's what made them awliya Allah, because of the closeness to Allah Azza wa Jal. They fear losing that connection, that nisbah and closeness to Allah Azza wa Jal. Therefore they cry in the fear of Allah Azza wa Jal. One blessed hadith, if I may mention, Sayyidina Anas bin Malik radiallahu ta'ala anhu has said that Aqqa sallallahu alayhi wa sallam delivered a khutbah
like one that we never heard of before. A very amazing khutbah actually. In the course of the khutbah, Aqā sallallahu alayhi wa sallam said, if you knew what I know, then you will laugh a little and you will cry a lot. And then all Sahaba Ikram alayhim ridwan, they covered their faces and they began to weep. This is what our deen teaches us, to cry in the court of Allah Azza wa Jal. In this way, with sincerity, you can get high ranks inshallah, spiritually inshallah ta'ala. सुभान अल्लाह, ये जो हदीस पाक इन्होंने सुनाई है वाकई हमारे लिए बेहतरीन सबक है. इसको अगर ट्रांसलेट करके बापू, वो जो मैं जो जानता हूँ वो तुम अगर जान लेते. आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मरतबा देखा असहाबे किराम को, तो बड़ा जलाल में फिर खुतबा इरशाद फरमाया, गालिबन मुस्कुराते हंसते देखा. फरमाया कि मैं जो जानता हूँ अगर वो तुम जान लो तो तुम कम हंसो और ज़्यादा रो. ये अल्फाज तो इस किस्म के अल्फाज जो अभी इन्होंने बयान फरमाए. But Hafiz sahab, mashallah, ji, with your permission, Ashfaq bhai, Hafiz sahab, as you mentioned, mashallah, you came from South Africa as well, I've been there as well, and there is a concept in Western culture that they can't understand a man can cry. And they normally say, why a man is crying? So as you mentioned the story that his new Muslims started crying, so how will you defend it and how will you explain this thing? They normally say in their words that it doesn't make sense to cry for a man. So how will you explain it if man can cry out of fear of Allah? No. This is the mentality, as you said, definitely, that I'm a man, so why must I cry? This is only for the women. They are soft-natured, they are emotional. Men also get emotional. Men also cry. This is part of our nature. And actually, this is what our deen teaches us. Our Aqā sallallahu alayhi wa sallam, our awliya Allah, this is what our deen teaches us. Not Western culture teaches people to laugh more. We teach people to cry more in the fear of Allah Azza wa Jal. And this way we can get more closeness to Aqā sallallahu alayhi wa sallam. सुभान अल्लाह. अगर कुछ वाक़यात अल्लाह वालों के ऐसे बयान हो जाएं जिनमें उनके रोने के ज़िक्र हों, वो कैसे रोया करते थे, क्या मतलब अंदाज़ होना चाहिए, और हमारे लिए कुछ इख्तितामी गुफ्तगू. एक हिकायत मैं आपको सुनाता हूँ जिसमें जी जी रोने की तरगीब दी गई, नेकी की दावत अमीर सुन्नत दामत बरकतुहुल आलिया की जो तालीफ़ है उसमें भी ये नकल किया गया कि हज़रत सैयदना जरीर बिन अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रवायत है कि नबियों के सरवर मदीने के ताजवर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने हमसे इरशाद फरमाया कि मैं तुम्हारे सामने सूरह तकासुर पढ़ता हूँ, तुम में से जो रोएगा वह जन्नत में दाखिल होगा. चुनांचे आपने इसे पढ़ा तो हम में से कुछ तो रोए और कुछ ना रोए. जो नहीं रो सके थे उन्होंने अर्ज़ की कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, हमने रोने की कोशिश की मगर ना रो सके. तो सरकार मदीना सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं इसे दोबारा तुम्हारे सामने पढ़ता हूँ, जो रोएगा उसके लिए जन्नत होगी और जो ना रो सके वो रोने जैसी शक्ल ही बना ले. अल्लाह. अब वही अच्छी नीयत. तो अब रोने की तरगीब देकर बाकायदा नबी पाक अलैहिस्सलाम, मतलब ये सूरह तकासुर, अब इसमें वो माल का और दुनिया की बेसबाती का सवाल और हिसाब का जिक्र. जी जी. इसी तरह से अमीरुल मोमिनीन हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से का भी कौल मिलता है कि जो शख्स रो सकता हो तो रोए, अगर रोना ना आए तो वो रोने जैसी सूरत ही बना ले. तो वो जो आप पूछ रहे थे कि अब रोना नहीं आता करे क्या, अब रोने जैसी सूरत ही बना ले तो कुछ ना कुछ दिल की कैफियत भी तब्दील होंगी. इसी तरह का वाक़या है कि सैयदना अनस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने एक मरतबा ये आयत तिलावत फरमाई, वक़ूदुहुन्नासु वल हिजारा, जिसके ईंधन आदमी और पत्थर हैं, ये जहन्नम की आग के बारे में. फिर मदीने वाले मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जहन्नम की आग 1000 बरस तक जलाई गई तो वो सुर्ख हो गई, फिर 1000 साल तक दहकाई गई तो वो सफ़ेद हो गई, फिर 1000 साल भड़काई गई तो सियाह हो गई, और अब वो सियाह व तारीक है. ये सुनकर एक हबशी जो वहाँ मौजूद था रोने लगा. मदनी सरकार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने पूछा, ये कौन रो रहा है? अर्ज़ की गई, हबशा का रहने वाला एक शख्स है. आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने उसके रोने को पसंद फरमाया. हज़रत सैयदना जिब्राईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम वही लेकर उतरे कि रब ताला फरमाता है, मुझे अपनी इज़्ज़त व जलाल की कसम, मेरा जो बंदा दुनिया में मेरे खौफ से रोएगा मैं ज़रूर उसे जन्नत में ज़्यादा हंसाऊँगा. सुभान अल्लाह. इस तरह की एक रिवायत. क्या शान है.
کیا شان ہے کہ اس خوف خدا سے رونے کی فضیلت بھی یہاں پتہ چلی، اور سرکار کی بارگاہ میں سرکار نے ایک آیت تلاوت فرمائی، اور اسے ایک ماحول بھی یعنی آپ کہہ سکتے ہیں بنانا، اچھے ماحول میں بیٹھنا، کہ کس طرح جہنم کی آگ کا سرکار نے تذکرہ فرمایا، اور تذکرہ فرمانے کے بعد جب وہ حبشی رونے لگا تو میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس کی تعریف فرمائی، اس کو پسند فرمایا کہ یہ خوف خدا سے رونا اچھا رونا ہے۔ اور پھر جبریل علیہ السلام وحی لے کر بھی اترے کہ اللہ تعالیٰ جو نے فرمایا ہے کہ جو بندہ میرے خوف سے روئے گا میں اسے ضرور جنت میں زیادہ ہنساؤں گا۔ ایک حبشی نے سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی، یا رسول اللہ میرے گناہ بے شمار ہیں، کیا میری توبہ بارگاہ الہی میں قبول ہو سکتی ہے؟ آپ نے فرمایا کیوں نہیں؟ اس نے عرض کی کیا وہ مجھے گناہ کرتے ہوئے دیکھتا بھی رہا؟ ارشاد فرمایا ہاں وہ سب کچھ دیکھتا رہا ہے۔ یہ سن کر حبشی نے ایک چیخ ماری اور زمین پہ گرتے ہی جاں بحق ہو گیا۔ اگر یہ سوچ ہماری پیدا ہو جائے کہ اللہ معی، اللہ میرے ساتھ ہے، اللہ ناظر الی، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اللہ شاہدی، اللہ میرا گواہ ہے، تو یقیناً اللہ عز و جل کے خوف سے رونا ہمیں نصیب ہوگا، اور ہمیں یاد آئیں گے اپنے اعمال، گناہوں بھرے اعمال ہمیں یاد آئیں گے، اور ہمیں اللہ عز و جل کے خوف سے رونا بھی نصیب ہو جائے گا۔ ابھی جو آیت پڑھی نا اس میں پتھر کا بھی ذکر ہے۔ اب پتھر کے رونے کا واقعہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام نے پتھر کے قریب سے گزرے تو دیکھا کہ اس کے دونوں طرف سے پانی بہہ رہا ہے۔ اچھا، تو اب پتہ نہیں تھا کسی کو کہ یہ پانی کہاں سے آ رہا ہے اور کہاں جا رہا ہے، کیوں نکل رہا ہے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پتھر سے پوچھا کہ اے پتھر یہ پانی کہاں سے آ رہا ہے اور کہاں جائے گا؟ تو اس نے عرض کی کہ جو پانی میری سیدھی جانب سے آ رہا ہے وہ میری دائیں جانب کے آنسو ہیں، اللہ اکبر، اور جو الٹی جانب سے آ رہا ہے وہ میری بائیں آنکھ کے آنسو ہیں۔ تو آپ علیہ السلام نے پوچھا کہ تم یہ آنسو کس لیے بہا رہے ہو؟ تو پتھر نے جواب دیا کہ اپنے رب کے خوف کی وجہ سے کہ وہ کہیں مجھے جہنم کا ایندھن نہ بنا دے۔ اللہ اکبر، تو یہ پتھر بھی اس خوف سے روتے ہیں۔ اللہ کاش ہم یہ سوچیں تو صحیح کہ یار ہم پتھر سے بھی گئے گزریں گے، ہمیں رونا نہیں آتا۔ کسی نے بڑی پیاری بات کہی، ایک تو روتا ہے، ایک رو 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 کے آنکھیں خشک کر دیتا ہے۔ تو اس نے اپنی کیفیت کا بیان کرتے ہوئے کہا کہ مدینے سے جا رہا تھا، ایک مدینے جانے کے لیے تڑپتا ہے، ایک جاتے ہوئے تڑپتا ہے روتا ہے، اور ایک جاتے ہوئے روتا ہے، واپس جاتے ہوئے جب وہ گھر لوٹتا ہے۔ تو اس شاعر نے کیا خوب لکھا کہ رخصت کے بعد اشک بچے ہوں تو نظر ہوں، رخصت کے بعد اشک بچے ہوں تو نظر ہو۔ کہاں کہاں روئے گا؟ جاتے ہوئے بھی رو رہا تھا، پہلے جانے کے لیے رو رہا تھا، پھر دربار پہ رویا، اب اس کی حالت یہ ہوئی کہ رخصت کے بعد اشک بچے ہوں تو نظر ہوں، اے سرزمین طیبہ، اے سرزمین طیبہ تیرا قرض دار ہو۔ تو یہ بھی ایک رونا ہے جو مدینے کی یاد میں ہے یا فراق مدینہ میں ہے۔ کیا فرماتے ہیں؟ Another a place where we should try and cry is like when we are reciting the glorious Quran. There's a narration, summary of hadith actually. Ibn Umar radiallahu ta'ala anhuma has said that when the illness of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam became very severe and he was asked about leading the salah, he sallallahu alaihi wasallam said, ask Abu Bakr to lead the salah. And then Sayyidah Aisha Siddiqa radiallahu ta'ala anha said, Abu Bakr is very tender-hearted, very soft-hearted. He is bound to overcome by weeping, by crying when he recites the glorious Quran. Then Rasulullah sallallahu alaihi wasallam repeated, then ask him, that is Sayyidina Abu Bakr, to lead the salah. In another narration in Bukhari and Muslim, Sayyidah Aisha Siddiqa radiallahu anha said, when Abu Bakr radiallahu anh stands in your place, Ya Rasulullah, he will not be able to recite the noble Quran to the people because of his crying. Here as well we must try. And how can we try if we don't know the meanings? This is why Bapajan in Madani Naam has told us, at least every day 3 ayat, try to read the Quran with the meaning, with the translation from Kanzul Iman, with tafsir as well. This way we can understand and we can create the khawf khuda in our hearts as well, inshallah. مدنی چینل کے ناظرین، اللہ والوں کے آنسوؤں پر کچھ گفتگو ہوئی۔ یہ رونا بھی بڑا پیارا رونا ہے کہ اس سے انشاءاللہ تعالی اللہ نے چاہا تو جنت میں خوب ہنسنا نصیب ہوگا۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے محبوبان کے صدقے میں اچھا رونا، خوف خدا سے رونا، اپنی محبت پہ اپنی یاد میں رونا عطا فرمائے، اور دنیا کے غم میں، دنیا کے مال کے غم میں، دنیا کے لیے رونے سے ہمیں محفوظ فرمائے۔ امیر علیہ سنت دعائیہ طور پر یہ کہتے ہیں، لکھتے ہیں نا کہ تیرے غم میں تیرا عطار رہے ہر گھڑی گرفتار، تیرے غم میں تیرا عطار رہے ہر گھڑی گرفتار،
غم مال سے بچانا مدنی مدینے والے. یہ غم مال کا مطلب یہ ہے کہ مال کے لیے رونا. آج کل مال کے لیے بھی رویا جاتا ہے. بعض لوگ تو محاورتاً روتے ہیں مال 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 کر کے کہتے ہیں یار کیا ہر وقت مال کے لیے روتا رہتا ہے. ایک رونا ہوتا ہے لٹرلی رونا, بھائی آنسو سے روتا ہے, اور مال بعض اوقات چلا جاتا ہے تو اس پر بھی بڑا غم ہوتا ہے. بعض اوقات تو یہ اپنے اختیار میں نہیں ہوتا, اس کی بات الگ ہے, لیکن اسے یاد کر کر کے رونا اور پھر دوبارہ اس کی تلاش میں تگ و دو میں لگے رہنا اور جائز ناجائز کا فرق مٹا دینا, یہ گویا جو رونا ہے یہ زیادہ مذموم ہے. اللہ تعالی ہمیں اپنی محبت اور اپنے خوف سے رونا عطا فرمائے. دیکھتے رہیے مدنی چینل. غیبت کے خلاف جنگ جاری رہے گی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. من دے شمعت